ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور کے لاڈلے ہیں، اللہ کے نبی کے انتہائی محبوب صحابہ میں سے، اور حضور علیہ السلام کو ان سے بہت عقیدت اور محبت رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہیں گورنر بنایا گیا تھا، شام کا گورنر۔ اس زمانے میں حکومت بہت بڑی تھی، حضرت عمر خود مدینہ میں بیٹھتے تھے، اور حکومت وہ شام اور مصر اور یہ پاکستان کے حدود تک اور اس ملک کے بہت سے حصے، یہ ساری اسلامی حکومت تھی۔ اس کا ایک صوبہ تھا، اس صوبے کو شام کہتے تھے، اور یہ صوبہ بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ موجودہ اردن، موجودہ لبنان، موجودہ شام اور فلسطین، یہ چاروں مل کے اس کا نام تھا شام۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اس کے گورنر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، تو ایک دن دل میں آیا کہ چلتا ہوں اور ابو عبیدہ کے حالات دیکھتا ہوں، اس لیے کہ شام بڑی سرسبز زمین ہے، وہاں کا مال اور پیسہ مشہور ہے، دمشق کا بازار اپنی ایک شہرت رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تاجروں کی رغبت شام کے بازار کی طرف ہے۔ تو جا کے ذرا دیکھتا ہوں ابو عبیدہ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، گورنر صاحب سے ملاقات کرا۔ حضرت عمر مدینہ سے نکلے، اور کئی عرصے کا سفر طے کر کے شام پہنچ گئے، دمشق پہنچے، جہاں گورنر صاحب رہائش پذیر ہیں ابو عبیدہ ابن جراح۔ تو ان سے ملاقات ہوئی، طبیعت حال احوال پوچھے، حالات پوچھے، لوگوں کے احوال پوچھے، ساری معلومات کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ، اب مجھے اپنے گھر لے چلو، ذرا میں تمہارا گھر کو دیکھوں۔ ذہن میں تھا گورنر ہے، اس طرح کے لوگ یہاں، بڑی بڑی اچھی آبادیاں ہیں، اس کی آبادی بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو ابو عبیدہ نے آگے سے کہا کہ آپ میرے گھر نہ جائیں، اسی کہ میرے گھر جائیں گے تو سوائے رونے کے کچھ نہیں ملے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ابو عبیدہ، میں دیکھنا تو چاہتا ہوں، مجھے لے چلو۔ ابو عبیدہ نے کہا آئیے میرے پیچھے۔ ابو عبیدہ آگے جا رہے ہیں، دمشق کا بازار بہت بڑا تھا، وہ ختم ہو گیا، آگے بستی آئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا گھر کافی آگے ہے، کافی اس شہر کے کونے پر باہر ایک بستی کے قریب میں گھر بنایا۔ وہاں جو حضرت عمر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک کھجور کے تنے اور پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے تو پورے مکان میں سوائے ایک مصلے کے کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر نے نظر ڈالی اور یوں دیکھا، ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ تمہارا یہ تلائی اور بستر اور کھانے پینے کی اشیاء۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ جی دن بھر لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، اور رات کو آتا ہوں، یہی مصلی اس کے اعمال کر لیتا ہوں، اور جب سونے کی ضرورت پڑتی ہے اسی مصلی پہ سو جاتا ہوں۔ تو ابو عبیدہ کھاتے کیا ہو؟ تو اتنے میں ابو عبیدہ نے چھت کے اندر سے ایک پیالہ اتارا جس میں خشک روٹیاں پڑی ہوئی تھی۔ ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ روٹیاں ہیں، میں چونکہ مصروف رہتا ہوں، ایک عورت کے ذمہ لگایا ہے، وہ 3-4 دن کی روٹیاں اکٹھی بنا دیتی ہے، یہ پھر میں اکٹھی رکھ دیتا ہوں، جب یہ سخت ہو جاتی ہیں تو پانی میں بھگو کے انہیں نرم کر کے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، رو پڑے، اور آنسو سیل رواں تھا آنکھوں پر، اور کہنے لگے ابو عبیدہ واقعاتاً دنیا نے بڑوں بڑوں کو بدلا، لیکن تجھے کوئی چیز نہیں بدل سکی، تیری وہی حالت ہے، وہی اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت تیرے دل میں سمائی۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ گورنر ہو گئے، اور چھوٹا سا گورنر نہیں بھائی، 4 ملکوں کو ملا کے جس کی حکومت ہو اس کا گورنر ہے، اور زندگی کا یہ حال ہے۔ یہ سمت میں ایسے لوگ گزرے ہیں، تبھی تو انصاف کا بول بالا تھا۔ تو ہم جیسے کمزور مسلمان کتنے خسارے میں ہیں کہ ہماری اتنی سی دنیا ہوتی ہے، اتنی سی دنیا، تو بہت زیادہ ہو تو کسی کے 5 مکان ہوں گے، کسی کے 10 مکان ہوں گے، زیادہ زیادہ ایک گاڑی آ جاتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں ہم اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ کی بھی خبر کوئی نہیں، اس کے رسول کا پتہ کوئی نہیں، اور دل ویران پڑے ہوئے ہیں، دلوں کو ہم نے قبرستان بنا دیا۔ کچھ تو توجہ انسان کی ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ۔
کچھ تو فکر ہونی چاہیے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اچھائی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، جب ان کی دل کی دنیا اللہ سے جڑی ہو۔ ابھی چند دن پہلے ایک جاننے والے کی بہن کا انتقال ہوا، اس نے مجھے بڑی عجیب خبر سنائی۔ کئی دفعہ کہ عالم دین کی موت ہوتی ہے اور اس کی بھی ایسی نہیں ہو پاتی، اس سے ایک عام کسی فرد کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ چھپائے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اس نے کہا کہ ہماری بہن کو رات 2 بجے اچانک تکلیف شروع ہوئی، تو اس نے ہم سب کو جگایا۔ 32 سال عمر تھی اور چھوٹی چھوٹی 4 بیٹیاں تھیں، تو چونکہ چند دنوں سے بیمار تھی، کینسر کی شکایت شروع ہو گئی تھی، تو ہم گھر لے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا فی الحال گھر میں رکھیں اور آکسیجن پہ ان کو رکھیں۔ پھر رات کو 2 بجے جگایا، اور جگانے کے بعد ہم مجھے کہنے لگی کہ بس میں مر چکی ہوں، اب میں صرف تم سے چند باتیں کرنے لگی، اور کہا کہ آپ سب مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو کہتے میں نے اور والد صاحب نے ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر سورہ یاسین کی ریکارڈنگ ہو تو مجھے سنوا دو۔ تو کہتے ہم نے سورہ یاسین لگوائی اور اس نے پوری آخر تک سنی۔ سننے کے بعد اس نے 4 قل پڑھے، اور 4 قل پڑھنے کے بعد اونچا کلمہ پڑھا، اور یہ انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ایسے۔ اس وقت بھی ایسی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، یہ دنیا خالی نہیں ہوتی کبھی خیر سے، لیکن ہم سب کو فکر کی بارہا ضرورت ہے کہ ہم آخر زندگی کے اندر اللہ کو کتنا موقع دے رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے کتنے لمحات ہیں جس میں ہم اللہ سے متوجہ رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، ہمارے ذہن، ہماری سوچ، ہماری دعا، ہماری فکر میں اللہ بھی ہوتا ہے۔ ہم رستے میں چلتے ہیں، ہم کبھی دیکھیں تو صحیح کہ اس وقت میری فکر میں اللہ کتنا ہے، میں اللہ کو کوئی سوچتا بھی ہوں، کوئی بولتا بھی ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا کہ یہ دل اللہ تعالیٰ نے بنایا اس بات کے لیے، اس میں اللہ کہتا ہے میری محبت کو پیدا کرو، اور جب اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اسے زہد کہتے ہیں۔ یہی زہد ہے جو کہتے ہیں فلاں عابد ہے، زاہد ہے، یہ ٹائٹل آئے تو القابات کا دور ہے، علماء کے اشتہارات بھرے ہوتے ہیں اور صوفیاء کے اشتہارات بھرے ہیں۔ کوئی زمانہ تھا یہ ٹائٹل نہیں تھے، یہ حقائق تھے، ٹائٹل نہیں ہوتے تھے، لمبے لمبے القابات اور لمبے لمبے اس کے ساتھ پورے قصیدے کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ حقیقت میں انسان موجود تھے جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور ان کا دل اللہ کی محبت کا مسکن تھا، اور یہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان کی فکر اللہ تعالیٰ سے جڑی ہو،